بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ شیخ سعدی کی دوسری حکایت ہے جو ہم اپنے چینل پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ غور سے اس کہانی کو سنیے، اس سے سبق حاصل کیجئے، عبرت حاصل کیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک یہ مفید چیز ضرور پہنچائیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے سنا کسی بادشاہ کا ایک بیٹا ٹھگنا اور بد شکل تھا۔ اس کے دوسرے بھائی خوب قد آور اور خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ باپ نے اس کی طرف ناپسندیدگی اور حقارت سے دیکھا۔ شہزادہ اپنی عقل اور دانائی سے بھانپ کر کہنے لگا، اے باپ، چھوٹے قد والا دانا بھلا یا لمبا تڑنگا بے وقوف؟ ضروری نہیں کہ جو چیز قد کاٹھ میں بڑی ہو قیمت میں بھی زیادہ ہو۔ بکری چھوٹی ہے مگر پاکیزہ و حلال، اور ہاتھی بڑا ہے مگر مردار۔ کوہ طور اگرچہ دنیا بھر کے پہاڑوں سے چھوٹا ہے مگر اللہ کے نزدیک اس کا رتبہ سب سے بڑا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی دبلے پتلے عقل مند نے ایک دفعہ ایک موٹے تازے احمق سے کہا تھا کہ عربی گھوڑا خواہ کمزور کیوں نہ ہو، گدھوں کے پورے طویلے سے بہرحال بہتر۔ باپ ہنس پڑا۔ امیروں وزیروں کو یہ بات پسند آئی مگر بھائیوں کو دکھ پہنچا۔ چپ ہے جب تک آدمی پردے میں ہے، گفتگو سے کھلتے ہیں عیب و ہنر۔ جنگل میں ہر چتکبرے جانور کو شکار مت سمجھ، ہو سکتا ہے کہ چیتا سو رہا ہو۔ میں نے سنا انہی دنوں میں بادشاہ پر کسی زبردست دشمن نے چڑھائی کر دی۔ جب طرفین سے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سب سے پہلے میدان جنگ میں کودنے والا وہی ٹھگنا شہزادہ تھا۔ کہنے لگا، میں لڑائی کے دن پیٹھ دکھانے والا نہیں ہوں، خاک و خون میں لت پت ہونے اور سر دھڑ کی بازی لگانے والا بہادر ہوں۔ میدان جنگ میں ڈٹ کر لڑنے والا اپنی جان کی بازی لگاتا ہے اور میدان سے منہ موڑ کر بھاگنے والا پورے لشکر کے خون سے کھیلتا ہے۔ یہ کہہ کر دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑا اور چند تجربہ کار فوجی جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ جب لوٹ کر باپ کی خدمت میں پہنچا تو زمین بوس ہو کر آداب بجا لایا اور کہا، اے باپ، میرا قد کاٹھ تیری نظروں میں حقیر تھا مگر موٹاپے اور چوڑے چکلے پن ہی کو ہنر نہ سمجھیے۔ میدان جنگ میں موٹا تازہ بھاری بھرکم بیل نہیں، دبلا پتلا گھوڑا ہی کام آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دشمن کی ان گنت فوج کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم تھی۔ ان میں سے ایک گروہ راہ فرار اختیار کرنے کا سوچ رہا تھا کہ شہزادے نے للکار کر کہا، مرد ہو تو مردانگی کے جوہر دکھاؤ تاکہ عورتوں کا ملبوس نہ پہننا پڑے۔ اس بول سے سواروں کی غیرت حرکت میں آ گئی اور جوش بڑھ گیا، یک بارگی دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے سنا کہ وہ اسی روز دشمن پر غالب آ گئے۔ بادشاہ نے شہزادے کے سر اور آنکھوں کو چوما اور سینے سے لگا لیا اور روز بروز زیادہ مہربان ہوتا گیا، حتیٰ کہ اسے اپنا ولی عہد نامزد کر دیا۔ دوسرے بھائی حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ انہوں نے کھانے میں زہر ڈلوا دیا۔ اتفاق سے شہزادے کی بہن بالا خانے سے یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کا پٹ کھٹکھٹایا۔ شہزادہ بھانپ گیا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ کر کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقل مند تو مر کھپ جائیں اور نالائق ان کے مسند پر قبضہ جمائیں؟ کون آتا ہے زیر سایہ بوم، گو ہما اس جہاں سے ہو معدوم۔ بادشاہ کو اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بلا کر ان کی مناسب گوشمالی کی۔ ہر کسی کو اس کی دل پسند جاگیر عطا کر دی۔ فتنہ دب گیا اور جھگڑا ختم ہو گیا، کیونکہ 10 درویش ایک گدڑی میں سو سکتے ہیں مگر 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے۔